جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ رکو نمبر 2 میں جو باس بعد الموت کے 4 جو عقلی دلائل دیے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ ہاں جی۔ جی، یہ جو اصحاب الشمال کی جو بتایا گیا کہ ان کو اتنی سخت سزا کیوں ملے گی، تو اس میں ان کا یہ ہے کہ وہ سخت گناہ عظیم پر یا گناہ کبیرہ کے اوپر اڑے ہوئے تھے۔ ہوں، اور جو گناہ کبیرہ تین، جو اس کے جو مین 3 کیٹیگریز ہیں کہ ایک شرک، ایک انبیاء کا انکار، اور تیسرا آخرت کا انکار۔ اور جو تقریباً جو زیادہ آگے جو ساری جو گفتگو ہے آگے، وہ آخرت کے انکار کے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اس کو جواب ہے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقلی دلائل دیے ہیں۔ ہاں جی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کو یہ کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو کسی جس ایک طریقے سے تم کو پیدا کیا ہے، تو وہ صرف اسی ایک طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا تمہیں یہ لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو اب جب کہ یہ ہڈیاں قبر میں چلی گئی ہیں اور بالکل بھس ہو گئی ہیں، تو اب یہ دوبارہ بھلا کیسے بن سکتی ہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جو عقلی دلائل دی ہیں وہ یہ ہے کہ تم اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح تخلیق کر رہے ہیں، تو تمہیں یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے شمار طریقوں سے کریشن کے اوپر قادر ہے۔ اور صرف وہی ایک طریقہ نہیں ہے، تم نے دنیا میں صرف ایک طریقہ دیکھا ہے کہ مرد جو ہے وہ ایک منی ٹپکاتا ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ بچہ باہر نکل کے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی کروڑوں طریقوں سے جو مخلوق کو بنا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا تو صرف یہ ایک کام ہے کہ تم منی ٹپکاتے ہو، لیکن اس کے بعد جو پورا سسٹم ہے، اس پورے سسٹم میں کہیں بھی فالٹ ہوگا تو وہ تمہیں اولاد نہیں ملتی ہے۔ اور یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہے، تمہارا کام صرف ایسا ہے کہ جیسے تم بٹن آن کرو اور جو ہے وہ کمرہ روشن ہو جائے، لیکن اس پوری الیکٹریسٹی کا پورا سسٹم جو جہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے لے کر تمہارے گھر کے بٹن تک اور بٹن سے لے کر بلب تک، اس پورے سسٹم میں کہیں بھی کوئی فالٹ ہوتی ہے تو روشنی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے تمہارا کام صرف ایک منی ٹپکانا ہے، لیکن اس سے پورا انسان بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک بار تم مر جاؤ گے، اور مرتے وقت تم کتنا بھی چاہو کہ اس موت کو روک سکو تو موت کو بھی نہیں روک سکو گے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب اللہ تعالیٰ تمہیں بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کی مٹی سے بنا دیں گے۔ اس وقت نہ جو ہے وہ نہ سپرم ہوگا، نہ اووم ہوگا، نہ کوئی امبلائکل کارڈ ہوگا، نہ پلیسنٹا ہوگا، نہ بلڈ سپلائی ہوگی، نہ نیوٹرینٹ سے کوئی لائن ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں قبر کی مٹی سے بنا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہیں۔ پھر ابھی جب تم کو بنایا ہے تو بالکل نیو بورن بیبی ہے، اس سے بنایا، اور تم دنیا میں آنے کے بعد جوانی کی منزلیں تک پہنچتے ہو، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ جب تمہیں قبر کی مٹی سے بنائیں گے تو وہ بالکل تم اسی وقت جو اپنا 33 ایئرس کی ایج کے بن کے نکلو گے۔ پھر اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ قبر کی مٹی میں بظاہر تمہیں کوئی نیوٹرینٹ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد جو احادیث ہیں کہ ایک قبر میں 70 مردے نکلیں گے، اور جیسے قبروں سے مردے اگ رہے ہوں گے جیسے کہ زمین سے درخت اگتے ہیں۔ اور جبکہ اس وقت دنیا میں تم یہ طریقہ نباتات کے لیے دیکھتے ہو کہ ایک بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، اور پھر وہ زمین کے پانی سے وہ بیج جو ہے وہ سویل ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے، پھر اس میں سے کوپل نکلتی ہے، پھر ایک جڑ نیچے، ایک پتا اوپر جاتا ہے، اور پھر وہ پورا جو ہے وہ تناور درخت بنتا ہے۔ اور اس وقت بیج کی طرح تم قبر سے اگ جاؤ گے۔ تو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک ہی طریقے بنا سکتا ہے، تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں طریقوں سے بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ از پاورفل اوور اینڈ لیس ورائٹی آف کریشن۔ اسی طرح سے پھر ایک اور مثال یہ دی ہے کہ یہ جو تمہیں پانی جو ملتا ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہ ایک کھارا پانی ہے جس کو تم بالکل استعمال نہیں کر سکتے، اسی میں سے جب جو ہے وہ ایواپوریشن ہوتی ہے اور بادل میں جا کے وہ پانی جمع ہوتا ہے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا ہے، وہ برستا ہے، اور اس میٹھے پانی کو تو استعمال کرتے ہو، اور دنیا کے زمین کے اوپر کے نباتات ہیں اور جانور ہیں وہ اس میٹھے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ اگر یہ پانی نہ ہو تو تمہاری زندگی نہیں ہوگی، لیکن یہی جو مخلوق سمندر کے پانی کے اندر ہے وہ اسی کھاری پانی سے اڈیپٹڈ ہے۔ سمندر کے اندر کی ساری مخلوق اور نباتات سب اسی کھاری پانی سے اگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو چاہا تو کھاری پانی سے اڈیپٹ کر دیا، اور جس مخلوق کو چاہا تو اس کو میٹھے پانی سے اڈیپٹ کر دیا۔ پھر درختوں کو دیکھا کہ وہ ہرے بھرے ہیں، اور ہرے بھرے پتوں کے اوپر آگ لگاؤ تو آگ نہیں لگتی، لیکن اسی ہرے بھرے پتوں کی چھال سے اور اسی
پتھر کو اگر رگڑ کر اس چخماق سے، اس سے جو آگ نکل آتی ہے جو کہ بظاہر ہریالی کا بالکل اپوزٹ ہے، اور اسی آگ سے پھر جب تم اپنا کھانا پکاتی ہو تو اس کی تاثیر جو ہوتی ہے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ تو آگے کی جو ساری جو عقلی دلائل ہیں وہ انسان کو صرف یہی بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان قبر میں جا کے مٹی بن جائے تو پھر دوبارہ کیسے بنے گا۔ لیکن جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے آس پاس کروڑوں دوسری مخلوق کو، سمندر کے پانی سے بادل کے پانی کو، کھارے پانی سے میٹھے پانی کو، بیج سے درخت کو، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جانوروں کو پیدا کر رہا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ بنائے گا۔ پھر انسان کی تخلیق کے بھی کتنی ساری ورائٹیز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا، اور جو ہم اور آپ عام انسان ہیں وہ ماں اور باپ دونوں سے بنتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو رکو نمبر 2 ہے، اس میں یہ خاص بات تھی کہ اس میں بعث بعد الموت کے عقلی دلائل ہیں۔ جزاک اللہ۔